السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں طلاق کی دلچسپ رسومات اور عجیب و غریب قوانین۔ آپ دوستوں نے شادی کے موقع پر ادا کی جانے والی عجیب و غریب رسومات تو دیکھی ہوں گی، لیکن دنیا میں چند ایک مقامات ایسے بھی ہیں جہاں شادی کی ناکامی یعنی طلاق کے موقع پر بھی مذہبی رسومات ادا کرنے کی روایت موجود ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں تو طلاق سے متعلق عجیب و غریب قوانین بھی موجود ہیں۔ وائس آف امریکہ کے آرٹیکل سے ماخوذ ان مذہبی رسومات اور عجیب و غریب قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مندر میں طلاق کا ٹوائلٹ۔ جاپان میں ایک ایسا مندر واقع ہے جو اپنے زائرین کو ناکام شادی ٹوائلٹ میں بہانے کی پیشکش کرتا ہے۔ وسطی جاپان کے صوبے گونما میں منٹو کوچی ٹیمپل ازدواجی تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنے والے جوڑوں کو ایک کاغذ پر تمام گیلے شکوے لکھنے اور طلاق کی وجوہات بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جسے بعد میں فلش میں بہا دیا جاتا ہے۔ جرمنی کہ ایک چرچ میں طلاق پر ماتم کی رسم۔ یہ سن 2000 کی بات ہے جب جرمنی میں ایک پادری مارگوٹ نے ملک کے تمام گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر ماتم کی رسم ادا کرنے کی تجویز پیش کی، جس کے بعد ان کی تجویز ہر گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر بڑے پیمانے پر ماتم کی رسم ادا کی گئی۔ ان تقریبات میں دونوں فریقین دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی شادی کی ناکامی کی وجوہات سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلاق کا سرٹیفکیٹ منحوس۔ جینگ افراد چین سے تعلق رکھنے والے ایک اقلیتی نسل کے افراد ہیں جن کے ہاں طلاق کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جن کے مطابق طلاق کے سرٹیفکیٹ پر دستخط گھر کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے اور دستخط کرنے کے فوراً بعد قلم اور دوات کو برا شگن سمجھ کر دور پھینک دیا جاتا ہے۔ محبت نامے 7 برس بعد ارسال۔ سن 2011 میں چین میں ایک سرکاری ڈاک خانے کی طرف سے ایک ایسی مہم چلائی گئی جس میں شادی شدہ جوڑوں کو ایک محبت نامہ لکھنے کی ترغیب دی گئی، جسے شادی کے 7 برس بعد شریک حیات کو ارسال کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد دراصل ملک میں طلاق کی شرح کو کم کرنا تھا تاکہ 7 برس بعد محبت نامہ پانے والے میاں بیوی ایک بار پھر سے اس محبت کو یاد کر سکیں جس نے انہیں ملایا تھا۔ طلاق کے عجیب و غریب قوانین۔ دنیا کے کئی ممالک میں طلاق کے ایسے عجیب و غریب قوانین موجود ہیں جہاں طلاق حاصل کرنا ایک ناقابل یقین تجربہ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا میں فلپائن واحد ملک ہے جس کا قانون آج بھی اپنے شہریوں کو طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم ABC نیوز کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1985 سے سن 2000 کے درمیان جاپان میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ اس کی وجوہات سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2006 میں جاپانی جوڑوں میں شادی کے 20 برس بعد طلاق لینے کا رواج زیادہ عام ہو گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ ریٹائرڈ سنڈروم کی وجہ سے تھا، یعنی ایسے شوہروں کی وجہ سے جو روزگار کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں اور اپنی بیوی کو زیادہ نہیں جانتے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اپنی بیوی میں ہر طرح کے عیب نظر آتے ہیں۔ طلاق کے لیے تیسرے فریق پر ہرجانہ۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی 7 ریاستوں جن میں ریاست نیو میکسیکو اور میسینی شامل ہے، شادی کی ناکامی کی وجہ سے ایک دوسرے فریق کو ٹھہرایا جا سکتا ہے اور شادی خراب کرنے والے تیسرے شخص پر شادی کے نقصانات کے لیے بھاری رقم کا ہرجانہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساس سے برا سلوک طلاق کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ امریکی ریاست کنساس میں شادی کو طویل مدت تک قائم رکھنے کے لیے طلاق کا ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت دونوں فریق کو
اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ساس کے ساتھ بدسلوکی یا برے تعلقات رکھنے پر ایک دوسرے کو طلاق دے سکے۔ ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کو طلاق کی اجازت۔ امریکی ریاست ڈیلاوائر میں طلاق کے لیے ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت اگر ایک شخص ہنسی مذاق یا شرط نبھانے کے لیے شادی کر لیتا ہے تو اسے بعد میں طلاق کا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس قانون سے ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شادی پر ایک دوسرے سے طلاق۔ شادی پر ایک دوسری شادی سے طلاق۔ آسٹریلیا میں قبائلی خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کریں یا پھر شادی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک دوسری شادی کر لیں۔ اسی طرح ان کی پہلی شادی خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے۔ ایک ہی شخص سے چوتھی بار شادی کی اجازت نہیں۔ امریکی ریاست کینٹکی میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک ہی شخص سے طلاق کے بعد 3 بار شادی کر سکتے ہیں، لیکن چوتھی بار اس شخص سے شادی کرنے کی اجازت آپ کو ریاست کا قانون نہیں دیتا۔ زہر دے کر مارنے پر طلاق منظور۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں اگر آپ کا شریک حیات آپ کو جان سے مارنے کے لیے کوئی حربہ مثلا زہر پلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بنیاد پر آپ کی طلاق منظور ہو سکتی ہے۔ شوہر کی دماغی حالت کی خرابی پر طلاق۔ نیو یارک میں اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے شریک حیات کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو طلاق مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی کے دوران شریک حیات کی دماغی حالت کم از کم 5 سالوں سے خراب رہی ہو۔ شریک حیات کے عیب کے بغیر طلاق ناممکن۔ برطانیہ میں طلاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریک حیات کی حد درجہ برائیوں کا ذکر کیا جائے۔ صرف ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر طلاق منظور نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جوڑے طلاق کے لیے شریک حیات میں عجیب و غریب عیب تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شوہر نے طلاق کے مقدمے میں کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ ہر روز مچھلی پکاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔